حقه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغد المهجرين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. واجب الاحترام بزرگ اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعہ سے فدق کے بارے میں گزارشات پیش کی جا رہی تھی. شیعہ لوگوں نے خلفائے راشدین علیہم الرضوان پر جو الزامات عائد کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لخت جگر، نور نظر، سکون قلب و جگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کیا، ان کا حق غصب کر لیا اور فدق ان کے حوالے نہ کیا. وہ دربار صدیقی میں جا کے مطالبے کرتی رہیں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتی رہیں، لیکن ان کی ایک بھی نہ سنی گئی اور ان کے دعوے کو جھٹلایا گیا، ان کی توہین اور بےعزتی کی گئی اور دربار صدیقی سے نعوذ باللہ میں دھکے دے کے نکال دیا گیا. اس قسم کی شاعری افسانہ نگاری کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے اور علماء ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور بدظن کیا جاتا ہے. حالانکہ اصولی چیز یہ ہے کہ جس ہستی کی شان، مرتبہ، مقام مسلم ہو، اس کے خلاف کوئی بات کرنے والا دیکھنا چاہیے کہ اس کی حیثیت ہے کیا. ایک معمولی آدمی جس کا کوئی اختیار سواج نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں ہے اسلام کے اندر، معاشرے کے اندر، اس کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے ایسی ہستیوں کو مورد الزام ٹھہرانا جن کی خدا داد، شان، مرتبہ، مقام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زبان اقدس سے بیان کریں اور قرآن قیامت تک کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کی عظمتوں کی گواہی دیتا رہے. ان سے اللہ رب العزت کی رضامندیاں، اللہ رب العزت نے ان کو جو مرتبے اور مقام دینے کا وعدہ کیا ہے قیامت تک وہ قرآن میں تلاوت ہوتے رہے. ایسی ذاتوں پر ایسے لوگوں کی وجہ سے بہتان باندھنا، الزام تراشی کرنا ایک بہت بڑا ظلم ہے. حضرت زید ابن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر اور عمر نے تمہارا یہ فدق وغیرہ غصب کر لیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا کوئی فدق وغیرہ انہوں نے غصب نہیں کیا، بلکہ فدق مشترکہ جائیداد تھی اہل اسلام کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پر انتظامی قبضہ رکھتے تھے. گھر کے ضروریات پورے کرنے کے بعد جو بچ جاتا تھا وہ جہاد پر خرچ فرماتے تھے. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے عین مطابق کیا ہے، اور اگر میں ابو بکر صدیق کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی کچھ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے. امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، یہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت زید کے بھائی ہیں اور شیعہ لوگ ان کو امام مانتے ہیں. حضرت زید کو ہمارے علاقے کے شیعہ اسرا عشری جو ہے امام نہیں مانتے.
لیکن ایک مستقل فرقہ ہے شیعہ کا جنہیں زیدیہ کہتے ہیں، وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امام مانتے ہیں، امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی جگہ ان کی امامت کے قائل ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی اور امامت کے منصب کے مالک سے پوچھا جاتا ہے رأیت ابا بکر و عمر حل زالا معکما من حقکما شیئا، یہ تو فرمائیے کہ ابو بکر اور عمر نے کیا تمہارا حق غصب کیا، تم پہ ظلم کیا، تمہارا حق چھین لیا؟ انہوں نے فرمایا ما زالا مانا من حقنا شیئا، انہوں نے ہمارے حق سے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چھینی اور ہم پر کسی قسم کی زیادتی اور تعدی نہیں کی۔ وہ پوچھتا ہے افاتولہما، کیا پھر میں ان کے ساتھ محبت رکھوں؟ ہم تو ان سے ناراض ہیں تمہاری وجہ سے کہ وہ اہل بیت پر زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، نبی پاک کی نسبت تعلق کو ملحوظ نہیں رکھنے والے، اس لیے ہم ان سے بیزار ہیں۔ تو افاتولہما، کیا میں ان سے محبت رکھوں؟ فرمایا تولہما وما اصابک ففی اونوں کی، ان سے محبت رکھ، اگر کوئی تجھے نقصان پہنچے، اللہ کی طرف سے کوئی تجھ پہ عذاب آنے لگے، کوئی قہر اور غضب کا مظاہرہ ہونے لگے، تو میں محمد باقر وہ برداشت کر لوں گا، تجھے وہ تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ وما اصابک ففی اونوں کی، جو تجھے تکلیف وغیرہ پہنچے گی وہ میرے سر پہ ہوگی، تیرے سر پہ اس کا بوجھ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے وجہ بیان کی کہ یہ لوگوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ظالم ہونا، غاصب ہونا کیوں مشہور ہو گیا ہے؟ تو فرمایا اللہ لعنت کرے بنان پر، مغیرہ پر، وہ ہم پر بہتان باندھ کے لوگوں میں ہماری طرف سے ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ان پاک ہستیوں کے خلاف شکوہ ہے اور ہم ان کے ظلم کے خلاف واویلا کرنے والے ہیں، حالانکہ قطعاً ہم نہ ان کو ظالم سمجھتے ہیں، نہیں ہم ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی واویلا فریاد کرتے ہیں۔ یہ راویوں نے جھوٹ بولے، بہتان باندھے، غلط ترجمانی ہماری کی گئی ہے، اس لیے ہمارے متعلق لوگ سمجھنے لگ گئے کہ وہ اس کے قائل ہیں۔ تبدیلیوں کی صورتحال یہ تھی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے دربار میں پوچھا جاتا ہے ابو بکر و عمر کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہما امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق فماتا علیہ فعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ۔ ابو بکر اور عمر یہ دونوں امام ہیں، عادل ہیں، منصف ہے، زندہ رہے تو حق پر، وفات پائی تو حق پر، قیامت کو اٹھیں گے تو ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ یہ بڑے دربار میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کے بارے میں اپنا اندیہ نظریہ بیان کیا۔ جب آپ دربار سے باہر نکلے تو ایک مومن موالی وہ پیچھے چل پڑا، امام صاحب آج آپ نے ہمارے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے مذہب کو تباہ کر دیا۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ قد مداحتہ ہوا، تم نے ابو بکر عمر کی تعریف کر دی، ہمارے مذہب کا بیڑا تو غرق کر دیا۔ بقول اس کے امام صاحب نے کیا فرمایا تھے؟ وقوف تو نے میری بات سمجھی نہیں، میں نے جو کہا تھا کہ امامان تو مطلب یہ نہیں کہ وہ مومنین کے امام ہیں، مطلب تھا کافروں کے امام ہیں۔ میں نے جو کہا تھا کہ عادلان تو مطلب یہ نہیں کہ عدالت کرنے والے تھے، وہ عدول سے ہے، یعنی راہ راست سے مڑے ہوئے لوگ تھے۔ قاسطان کا تو مطلب کیا ہے؟ ظالم تھے۔ کانا علی الحق کا مطلب کیا ہے کہ علی کے حق پر غالب آ گئے تھے، ماتا علیہ مرنے تک اسے واپس نہیں کیا تھا، اور علیہما رحمت اللہ یوم القیامہ، تو رحمت اللہ کی ہے نبی پاک کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک کا ہاتھ ہوگا، ان کا گریبان ہوگا، نبی پاک ان سے باز پرس کریں گے۔ امام بھرے مجمع میں جو کہہ رہے تھے اور عام لوگ جو تاثر لے رہے تھے وہ تو یہ تھا کہ آپ ان کی مدح کر رہے ہیں۔ خود مومن موالی کو بھی اپنے مذہب کا بیڑا غرق ہوتا اسی لیے نظر آیا کہ یہ مدح کے کلمات تھے، تنقید یا اعتراض تنقید والے کلمات نہیں تھے۔
تو پھر ان کی الٹی تعبیر کرنا، ان کو غلط معنی پہنانا جو کسی لغت کی روح سے بھی درست نہ بیٹھتے ہوں، تو یہ ائمہ اہل بیت پر ایک ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ خود امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں کچھ کہتا ہوں تو یہ راوی لوگوں کو جا کے کچھ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مراد ان کی یہ تھی۔ یہ ہماری مرادیں اپنی طرف سے معین کر کے لوگوں کو بے ایمان اور گمراہ بناتے ہیں۔ اب کسی کو کہا جائے رحمت اللہ علیہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک اس کا گریبان پکڑیں گے؟ کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس رحمت اللہ علیہ کا یہ معنی لے سکتا ہے؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں امام، تو جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کسی کو امام کا لقب دیں تو پھر اس کا ترجمہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ کفر کے امام ہے۔ پھر عادلان کہہ رہے ہیں تو کہا جائے فلاں عادل ہے تو کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ وہ حق سے روگردان ہے، حق سے ہرا ہوا ہے، حق سے دور ہے۔ ہر کوئی عادل کا معنی یہی سمجھے گا کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، عدالت کرنے والا ہے۔ کانا علی الحق، وہ حق پر تھے، اس کا ترجمہ کو سمجھتا ہے کہ کسی کا حق اس نے غصب کیا ہوا تھا۔ کانا علی الحق کا ترجمہ یہ ہو کہ کسی کا حق چھینا ہوا ہے تو اسے غاصب کہیں گے، ظالم کہیں گے، اسے ڈاکو کہا جائے گا، اسے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ حق پر ہے۔ ان لوگوں نے، یہ پوری پارٹی تھی جنہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا تھا کہ ان اماموں پر بہتان باندھنے ہیں، ان پہ افترا کرنا ہے، ان کے خلاف روایتیں گھڑ کے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اور یہی بات غور کرنے پر سمجھ آ جاتی ہے کہ امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین وہ ٹھہرے ہوئے ہیں مدینہ پاک میں، اور مذہب شیعہ چل رہا ہے عراق میں، مدینہ میں کیوں نہیں چل رہا؟ جہاں یہ امام بیٹھے ہیں، جہاں یہ درس دے رہے ہیں، جہاں نبی کریم علیہ السلام کے دین کی اشاعت فرما رہے ہیں، وہاں یہ مذہب نہیں چلتا، چلتا ہے تو عراق میں جا کے چلتا ہے۔ تو یہودی لوگ اور منافق لوگ بظاہر ان کے معتقد بن کے، محب بن کے حاضر ہوتے تھے، اور ان سے روایتیں سن کے ان کو اپنے الفاظ میں تبدیل کر کے نیا معنی ان کو پہنا کے پھر لوگوں کو وہاں بیان کرتے، اور اس طرح مسلمانوں کو راہ راست سے برگشتہ کر کے صحابہ کرام کے خلاف باغی بنا دیں۔ حضرات گرامی، اگر اس بات پہ غور کیا جائے کہ جتنا کوئی نبی کریم علیہ السلام کا زیادہ قریبی، جتنا کچھ زیادہ محبوب ہے، اتنا ہی ان لوگوں کے نزدیک وہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے، اس پہ اتنا ہی زیادہ غیظ و غضب ظاہر کیا جاتا ہے، اس کی اتنی توہین کی جاتی ہے، حسد کی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ واقعی منافق ہیں اور یہودی ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ان پاک ہستیوں سے بدلے لے رہے ہیں۔ اس کے انہوں نے ہمارے علاقے فتح کیوں کیے، جنگوں میں ہمارے بندے مارے کیوں، اور یہ دین اسلام کی ترویج اور ترقی کا سبب بنے کیوں؟ یہ نبی پاک کے ساتھ نہ لگتے، ان کا دین ترقی پاتا ہی نہ۔ انہوں نے نبی پاک کی امداد کر کے ان کے دین کو ثریا کی بلندی بلکہ عرش کی بلندی پہ پہنچا دیا۔ اس لیے جتنا کچھ زیادہ خادم اسلام ہے، یہ لوگ اتنے ہی زیادہ اس سے دشمن ہیں۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ اصحاب کتنے مخلص، کتنے جانثار، کتنے وفادار ہیں، ان کے بارے میں آپ فیصلہ نہ کرو، اللہ سے پوچھو کہ تیری نظر میں ان کی شان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی تجھے میں اللہ کافی ہوں، اور جتنے لوگ مومن تمہارے حلقہ غلامی میں آ چکے ہیں وہ تمہارے لیے کافی۔ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ نبی پاک کے ان یاروں کو ذکر کیا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی، اور یہ تمہارے یار تمہارے لیے کافی ہے۔ تمہیں فکر کس بات کی، پریشانی کس بات کی؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی خاص مدد کے ذریعے تمہیں اور تمہارے دین کو ترقی دی، اور مومنین کے ذریعے تمہارے دین کو ترقی دی اور اشاعت اس کی فرمائی۔ تو اللہ رب العزت اپنی مدد کے ساتھ ان مومنین کی مدد کو ذکر کر رہا ہے، اپنی کفایت حمایت کے ساتھ
ان مومنین کی کفایت اور حمایت کو ذکر کر رہا ہے تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان حضرات کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا پہلے ہی، اور یہ بات واضح کر دی تھی کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے، دین اسلام سے برگشتہ ہوں گے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کرنے والے بھی ہوں گے، اور ان کی شان کیا ہوگی اللہ نے یہ پہلے بیان کر دیا۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہوئے، دین اسلام سے برگشتہ ہو گئے، تو پھر میں ان کے خلاف ایک ایسی قوم کو لے آؤں گا کہ اللہ ان کا محب ہے اور وہ اللہ کے محب ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ ان کا محبوب ہے۔ وہ مومنوں کے حق میں تو نرم ہوں گے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اگر ان کے ملحوظ خاطر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی رضا ملحوظ خاطر ہوگی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد ارتداد کی لہر آئی، ایک طوفان اٹھا، کچھ نئے اسلام میں داخل ہونے والے اپنے باپ دادے کے دین بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے، کچھ جھوٹے نبیوں کے جال میں پھنس گئے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عورت کو بھی جوش آیا، سجا نامی عورت نے بھی دعویٰ نبوت کا کر دیا، تو کچھ لوگ ان کے نرغے میں آ گئے، کچھ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، یہ ایک ارتداد کی لہر دوڑی۔ اب ان لوگوں کا مرتد ہونا یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہوا تو تمہارے خلاف میں ایک ایسی قوم لے آؤں گا جو میرے محبوب بھی ہوں گے، محب بھی ہوں گے، مومنین کے حق میں نرم و خدات بھی ہوں گے، کفار کے حق میں انتہائی سخت اور مزاج کے لحاظ سے انتہائی پتھر کی طرح ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ تو وہ قوم جو ان صفات کی حامل ہے، جو ان اعزازات کے ساتھ معزز ہے، ان اوصاف کمال کے ساتھ بہرور اور مشرف ہے، بتلاؤ وہ اور کون سی قوم ہے سوائے حضرت صدیق کے یا ان کے ساتھ امداد کرنے والوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں واضح کر دیا، یہ میرے محبوب بھی ہیں، میرے محب بھی ہیں، اور مومنین کے حق میں نرم و گداز بھی ہیں، اور کفار کے حق میں سخت بھی ہیں، اور یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کسی کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اور ان کا ساتھ دینے والوں، امداد و اعانت کرنے والوں کے بارے میں یہ اعزازات عطا فرمائے، اور یہ ان کو تمغے دیے، اور ان کا باقی لوگوں کی نسبت جو ایک امتیازی مقام تھا وہ قرآن مجید میں اجاگر فرمایا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شیعہ نے جو افسانے گھڑے تو گھڑے، لیکن یہ روایتیں بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت علی پاک نے پہلے تو روٹھے ہوئے تھے، بیعت نہ کی تھی، گھر میں بیٹھے رہتے تھے، نماز پڑھنے آیا، پڑھ کے گھر چلا گیا، تو بقول ان کے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن وہ آپ فرماتے ہیں کہ لمبا رائے تو راج ادب انداز، جب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا جب اسلام ہی ختم ہو گیا، یہ دین ہی نہ رہا، تو میں خلافت کس پہ کروں گا، حکومت کس پہ کروں گا؟ میں خلافت کی خاطر اٹھ کے بیٹھا رہوں اور ادھر اسلام ہی ختم ہو جائے؟ تو لئن لم انصر الاسلام واہلہ لعرافی سلما وحدما، اگر میں اس وقت اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد نہ کروں تو پھر اسلام کے قلعے میں دراڑیں پڑیں گی، بلکہ یہ منہدم ہو جائے گا، گر جائے گا۔ تو جب اسلام ہی نہ رہے گا تو میں حکومت کس پہ کروں گا؟ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فنہضت ومشیت الی ابی بکر فبایعتہ، میں اٹھا چلا ابو بکر کی بارگاہ میں پہنچا، ان کے ساتھ بیعت کی اور کہا تم میرے خلیفے اور حاکم، میں تمہارا سپاہی ہوں، میں تلوار میان سے نکال رہا ہوں، اور جب تک یہ فتنہ فروغ نہیں ہو جائے گا اور مرتد لوگ واپس اسلام کی چوکھٹ پر سرنگون نہیں ہوں گے، یہ صفحہ ہستی سے مٹ نہیں جائیں گے، میں گھر پہ آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔
حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیعت کر کے ابو بکر صدیق کے ماتح کی قبول کر کے ایک سپاہی کی حیثیت سے حضرت صدیق کی اس جماعت کا ساتھ دیا، اس کی قیادت کی اور مرتدین کے خلاف کارروائی فرمائی. ایسی ہستیاں جن کی یہ شانیں، یہ مرتبے اور مقام قرآن بیان کر رہا ہو اور ابدی کتاب بیان کر رہی ہو، تو ان پر الزام، ان پر بہتان ایسے راویوں کی وجہ سے جن پہ امام آپ لعنتیں بھیج رہے. ایک ایک راوی کا نام لے لے کر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام محمد باقر، امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہ فلاں پہ لعنت کرے، اللہ فلاں پہ لعنت کرے، یہ یہودیوں سے برے ہیں، دین خدا ماننے والوں سے برے ہیں، یہ شیطان البحر ہے، سمندری شیطان ہے، یہ شیطان البر ہے، یہ زندیق ہے، بے دین ہے. اس طرح کے لقب تمام راویوں کے بارے میں موجود ہیں. مگر شیعہ برادری اس کی تعویل کیا کرتی ہے کہ اصل چونکہ خطرہ تھا ان راویوں کے بارے میں سنیوں کی طرف سے کہ سنی لوگ انہیں قتل نہ کر دیں، اس لیے امام اوپر سے ان کے بارے میں یہ لفظ کہہ دیتے تھے. دل سے تو انہیں بڑا سچا جانتے تھے، بڑا مخلص جانتے تھے، بس اوپر سے یہ کہہ دیتے تھے. بھائی اوپر سے جو امام کہہ رہے ہیں ہم تو اسی کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے وہ تو ہم جانتے نہیں ہیں. تو جب وہ صادق ہے پھر جو کہہ رہے ہیں وہ سچا ہوگا تو صادق کہلائیں گے، وہ سچا نہیں ہوگا تو صادق کیسے کہلائیں گے؟ یا امام جعفر کو صادق کہنا چھوڑ دو، جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے اسے جھٹلانا چھوڑ دو. یہ عجیب بات ہے تو صادق پر بولتے جھوٹ ہے. ایسا صادق بھی کوئی ہوتا ہے جو بولے جھوٹ اور صادق بھی ہو، سچا بھی ہو. ادھر امام جعفر صادق کہلاتے ہیں، ادھر غلط بات کرتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور نہ کر رہے ہوتے. ایسا سچ کسی نے پہلے سنا؟ ایسا سچا پہلے کسی نے دیکھا کہ زبان سے جو کہے وہ خلاف حقیقت ہو، سچا بھی ہو؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ اس پارٹی کی کارستانی ہے جنہیں دکھ پہنچے ان صحابہ کی کارروائیوں سے. یہودیوں کے دو بڑے قبیلے مدینہ میں رہ رہے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر. بنو نذیر جلا وطن ہو گئے، بنو قریظہ کے مرد مارے گئے، عورتوں بچوں کو لوڈیاں غلام بنا لیا گیا. ان کو یہ صدمے بھول سکتے تھے؟ یہ جو زخم انہیں لگے تھے وہ انہیں بھول سکتے تھے؟ جو بچے کھچے بھاگے، خیبر گئے، خیبر فتح ہو گیا، وہاں سے بے گھر ہو گئے. فلسطین پہنچے، فلسطین فتح ہو گیا، وہاں سے بے گھر ہو گئے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو طوفان آ رہا ہے، اسلام اس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ہمارے مذاہب نظریات کا صفایا ہو رہا ہے، تو جب تک ان میں آمیزش پیدا نہ کریں، باہمی جنگ و جدال پیدا نہ کریں، ان کو آپس میں لڑائیں نہیں، ان کے نظریات تبدیل نہ کریں، اس وقت تک روئے زمین پر ہم سکھ کا سانس لے کر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اس لیے وہ میدان میں آئے اور سازشیں شروع کر لیں. اب اہل اسلام کو جو اہل بیت سے محبت ہے، نبی پاک کی آل سے جو محبت ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے صدق کو ہوا دینا شروع کی. صدق زہرا کا تھا، چھین لیا گیا، نصب کر لیا گیا. ایک سیاسی حربہ تھا کیونکہ یہ امیر ہو گئے، ہماری مزاحمت کریں گے، مخالفت کریں گے، لہذا یہ غریب رہنے چاہیے، مفلس رہنے چاہیے تاکہ یہ ہمارے خلاف میدان میں نہ آ سکے. جس طرح آج کل ہوتا ہے نا، پیسے والا الیکشن لڑ سکتا ہے، غریب آدمی نہیں الیکشن لڑ سکتا. انہوں نے اس دور کو بھی اسی پر قیاس کیا کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا تو الیکشن لڑتے، مقابلہ کرتے یاروں کا. اس لیے انہوں نے انہیں بے سر و سامان کر دیا، بے دست و پا کر دیا، تاکہ نہ سرمایہ ہوگا نہ یہ میدان میں آ سکیں گے. کتنی بڑی حرکت ہے، کتنی غلیظ سوچ ہے. اس وقت سرمایہ پر تو دار و مدار نہیں ہے، اس وقت شخصیت کی عظمت کو دیکھا جاتا تھا اور اس کے مقابل پھر کسی اور کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر چکے تھے، حتیٰ کہ تبوک کے غزوے کے موقع پر آپ نے بدن کے کپڑے بھی اتار کر راہ خدا میں صدقہ کر دیے تھے اور کانٹ پہن کے، کانٹوں کے بٹن لگا کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. جبریل اترے اور پوچھا یا رسول اللہ، تمہارا یہ یار تو بڑا امیر تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا تاجر تھا، اور آج ٹاٹ پہن کے کانٹوں کے بٹن لگا کے بیٹھا ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
اس نے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا اتنا خرچ کیا اتنا خرچ کیا کہ تن بدن کے کپڑے بھی اتار کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اس لیے یہ اس نوبت کو پہنچ گئے ہیں. حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ان کو سلام فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ابو بکر اس حال میں مجھ پہ ناراض تو نہیں؟ اس حالت پر پہنچ کر تو مجھ پہ ناراض تو نہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا کیا، نبی پاک کے لیے کیا کیا، اسلام کے لیے کیا کیا، اور مجھے ملا کیا؟ مجھے کانٹ پہننے پڑ گئے، کانٹوں کے بٹن لگانے پڑ گئے. کہیں ناراض تو نہیں؟ اب حضرت صدیق جیسا نبی پاک کا محب نیاز مند غلام ہو اور سچا مومن مخلص مومن ہو، اے ابو بکر اس حال میں مجھ پہ راضی تو ہے، کہیں ناراض تو نہیں؟ تو پھر دل پہ کیا کیفیت گزری ہوگی؟ آپ وجد میں آ گئے، اٹھ کے مجلس میں جھومنے لگ گئے، رقص میں آ گئے، اور کیا کہتے تھے؟ انا ربی راضن، انا ربی راضن، انا ربی راضن. میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ پہ راضی ہے تو والا سوف یرضا، میں تجھ پہ راضی ہوں. تو ان لوگوں نے سب کچھ اسلام کی خاطر لٹا دیا، قربان کر دیا. یہ کون سے سرمایہ دار تھے؟ اس وقت ایسے والا سرمایہ درکار نہیں تھا، اعلیٰ سیرت اور اعلیٰ کردار والا سرمایہ درکار تھا. جس میں وہ ہوتا تھا اسی کو خلیفہ بنایا جاتا تھا. اس لیے حضرت صدیق نہ قبیلے کے زور پر نہ پیسے کے زور پر بلکہ خدمات اسلام کی بدولت اور اپنی اعلیٰ سیرت اور اعلیٰ کردار کی بدولت اس مقام پہ پہنچ چکے تھے کہ انصار جو اپنا خلیفہ بنانے پہ تلے ہوئے تھے، جب حضرت صدیق کا نام سامنے آیا سب سے پہلے بیعت انہوں نے کر دیا. حضرت صدیق کیا؟ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ کہنا کہ یہ سیاسی چال تھی، سیاسی حربہ تھا کہ حضرت زہرا کے منہ سے یہ لقمے چھین لو، علی مرتضیٰ کے منہ سے، حسنین کریمین کے منہ سے یہ لقمے چھین لو تاکہ یہ بھوک افلاس کی وجہ سے بے بس ہو جائے اور ان کے لیے کوئی خطرہ نہ بن سکے. تو یہ بڑی ایک ذلیل سوچ ہے اور غلیظ سوچ ہے. حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس فدق کے علاوہ 7 باغ تھے، فدق کے علاوہ 7 باغ تھے، اور حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے دادے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، یہ آدھی جائیداد تمہاری ہے، آدھی میری ہے. کیونکہ اکیلی بیٹی ہو وارث کسی کی تو پھر وہ نصف کی مالک ہوتی ہے، نصف کے مالک باقی جدی برادری بن جاتے ہیں، چچا ہے، چچا داد بھائی ہیں، دوسرے لوگ تو وہ بن جاتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کے چچے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ 7 باغ جو تمہارے ہاتھ میں ہے ان میں سے نصف میرا ہے، نصف تمہارا ہے، لہذا میرا حق مجھے دیا جائے. حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب کیا تھا کہ اس مال میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی، یہ وقف جائیداد ہے. بنو ہاشم کے فقراء مساکین غرباء یتیم اور بنو عبد المطلب جو فقراء مساکین یتامہ ہے ان کے اخراجات کی اس مال سے کفالت ہوتی ہے. یہ مال وقف ہے، یہ ذاتی جائیداد نہیں ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی. شیعہ کی کتابوں میں سے فروغ کافی میں، تہذیب الاحکام میں اور کتابوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف ایک فدق نہیں، 7 باغ اور تھے جو حضرت زہرا کے قبضے میں تھے، وہ کسی نے آپ سے واپس نہیں لیے تھے. اگر سیاسی حربہ استعمال کرنا ہوتا تو فدق چھین سکتے تھے تو باقی 7 بھی چھین سکتے تھے. وہ کیوں نہیں چھینے؟ اس سے فرق واضح ہو گیا کہ جو حضرت زہرا کا حق بنتا تھا وہ ان کو دے دیا، جو حق نہیں بنتا تھا ان کو دے دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانگ رہے ہیں نصف میرا ہے، مجھے دیا جائے. وہ نبی پاک کے چچے اور نبی پاک کا فرمان ہے امر راجو لسن وہ ابھی ہے. آدمی کا چچا اس کے باپ کے ساتھ والی شاخ ہوتی ہے،
تو گویا باپ کی جا بجا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہاذا بقیت و آبائی، میرے جو باپ گزر چکے ہیں ان میں سے یہ آخری باپ ہے میرا جو بچا ہوا ہے، باقی فوت ہو گئے، آخری باپ میرے عباس ہے جو ابھی تک موجود ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب نبی پاک کے ہوئے باپ تو حضرت زہرا کے دادے ہوئے، وہ دادا مانگ رہا ہے کہ نصف میرا ہے نصف تمہارا ہے، مجھے وہ نصف دیجیے۔ تو حضرت زہرا فرماتی ہیں یہ وقف جائیداد ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی۔ تو جو جواب حضرت عباس کو حضرت زہرا دے رہی ہے وہی جواب حضرت صدیق حضرت زہرا کو دے رہے ہیں۔ اگر پوتی دادے کو جواب دے وہی جواب نانا نواسی کو دے، تو جو پوتی کا جواب دادے کے لیے ہے وہ برحق ہے، تو جو نانے کا جواب نواسی کے لیے ہے وہ برحق کیوں نہیں ہے؟ حضرت صدیق حضرت عائشہ کے بعد حضرت عائشہ ام المومنین ہے، حضرت زہرا کی امی ہے، تو پھر حضرت صدیق نانے بن گئے، حضرت زہرا نواسی بن گئی، حضرت عباس دادے بن گئے، حضرت زہرا پوتی بن گئی۔ تو پوتی جو جواب دے دادے کو وہ برحق ہے، تو پھر جو نانا جواب حضرت زہرا نواسی کو دے رہا ہے وہ بھی برحق ہے۔ اگر یہ برحق نہیں تو پھر وہ بھی برحق نہیں ہے۔ پھر حضرت زہرا پر بھی اعتراض کرو کہ وہ ظالمہ ہے غاصبہ ہے، حضرت عباس کا آدھا حق تھا جائیداد میں، 3.5 باغ بنتے تھے وہ انہوں نے دبا لیے چھین لیے، لہٰذا وہ بھی ظالمہ غاصبہ ہے۔ جو اعتراض ادھر حضرت صدیق کے وارد ہو سکتا ہے وہی اعتراض پھر حضرت زہرا پر بھی وارد ہو سکتا ہے، اور اگر وہ 7 باغ وقف ہے پھر یہی نظریہ حضرت صدیق کا ہے کہ یہ بھی وقف جائیداد ہے، اہل اسلام کی ہے، قیامت تک آنے والوں کی ہے، اور جو مساکین فقراء ہوں گے ان کی ضروریات بھی پوری کی جائے گی، اور جو اہل بیت کرام کے اخراجات ہیں وہ بھی اس سے پورے کیے جائیں گے۔ میرے بزرگ اور بھائی، جب حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہونے لگا تو ان باغوں کے بارے میں حضرت زہرا کی وصیت کیا ہے کہ یہ سب سے پہلے حضرت علی کے کنٹرول میں ہوں گے، ان کی وفات کے بعد حضرت حسن کے کنٹرول میں ہوں گے، ان کی وفات کے بعد پھر حضرت حسین کے کنٹرول میں ہوں گے، ان کی وفات کے بعد جو ان کی اولاد میں سے بڑا بیٹا ہوگا اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اگر یہ مال موروث ہے، اس میں وراثت جاری ہونی ہے، تو پھر بیوی کی اولاد ہوتے ہوئے خاوند کا 4واں حصہ بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی 1/4، باقی 3/4 مال تھا حسنین کریمین کا اور ان کی امشیرگان کا، پھر ان کو دیا جانا چاہیے تھا۔ تو 4واں حصہ تو حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وصیت کر گئی کہ پہلے انتظام چلائیں گے حضرت علی، ان کے وصال کے بعد حضرت حسن، ان کے وصال کے بعد حضرت حسین، پھر ان کے وصال کے بعد ان کی اولاد میں سے جو بڑا بیٹا ہوگا وہ انتظام سنبھالے گا۔ تو اگر وراثت جاری ہوتی تو پھر حضرت علی پاک کا 4واں حصہ تھا، باقی 3/4 وہ حضرت زہرا کی اولاد حسنین کریمین اور حضرت زینب اور ام کلثوم کے حصے میں تھی۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل کنٹرول کیسے رکھ سکتے تھے؟ پھر فقط امام حسین کیسے کنٹرول رکھ سکتے تھے؟ پھر ان کی اولاد میں سے بڑے فرزند وہ کیسے کنٹرول رکھ سکتے تھے؟ تو پتہ چلا کہ یہ ذاتی جائیداد جاگیر نہیں تھی بلکہ قبضہ انتظامی تھا، اور اخراجات اس کے یتامى مساکین فقراء پر کیے جانے تھے۔ اس لیے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت زہرا رضی اللہ عنہ نے اپنے دادے حضرت عباس کو جواب دیا۔ حضرات گرامی، سوچنے کی چیز یہ ہے کہ حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کے خاوند موجود، اخراجات کی کفالت کرنے والے وہ ہیں، بیٹی شادی شدہ ہو جائے، بال بچے دار ہو جائے تو باپ پر تو اس کا خرچہ لازم نہیں، خاوند پہ لازم ہے، اور خاوند زندہ سلامت موجود، ماشاء اللہ بڑے صحت مند ہے، شاذور ہے،
تو حضرت زہرا کی یا اولاد کی کفالت حضرت علی پاک کے ذمے ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیویوں کے اخراجات وہ نبی پاک کے ذمے ہیں یا نہیں؟ تو بچی کی فکر تو ہو، بیویوں کی فکر کوئی نہ ہو، اور بیویاں بھی بیک وقت نہ ہو، آگے نکاح بھی نہ کر سکیں، شادی بھی نہ کر سکیں، حرام کر دیا گیا ہو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، خبردار میرے نبی کی بیویوں کے ساتھ کوئی تم میں سے نکاح قطعا نہیں کر سکتا، تو نکاح ان کے لیے آگے کرنا حرام۔ اب خرچہ بھی نہ دیا جائے، جائیداد میں حصہ بھی کوئی نہ ہو، آگے نکاح بھی نہ کرنے دیا جائے، اس سے بڑی سزا کوئی ہو سکتی؟ ایک عورت خاوند سے تنگ ہو، پریشان ہو، تو وہ خلو کرا سکتی ہے، قاضی کے پاس، جج کے پاس اپنا کیس دائر کر کے خلو خلاصی کرا سکتی ہے۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ نبی الانبیاء کی ازواج مطہرات ہے اور باقی مردوں کے لیے پابندی ہے 4 تک کی، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، یا رسول اللہ جتنی چاہو تم ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، نہ ان کے لیے خرچے ہوں، نہ وراثت میں حصہ ہو، نہ ان کو آگے نکاح کرنے کی اجازت دی جائے، تو اس سے بڑا ظلم کو ازواج مطہرات میں ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ آپ کی بیویوں کے خرچے آپ کے ذمے ہیں، لہذا جو جائیداد آپ کے قبضے میں تھی وہ جائیداد پھر آپ کے خلیفے کے قبضے میں ہوگی، اور جس طرح اہل بیت کے اخراجات، نبی پاک کے ازواج مطہرات کے اخراجات نبی پاک پورے کرتے تھے، وہ خلیفہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اسی طرح تمام اخراجات پورے کرے، جو بچ جائے وہ پھر بیت المال میں پیش کرے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات آپ سے مطالبہ کرتی ہے ہمیں خرچے کھلے ملنے چاہیے۔ جو آپ کے یار ہیں ان کے گھروں میں بڑی وسعت ہے، فراخی ہے، اور بیویاں جو ہے ان کی وہ لباس اچھے، خوراک اچھی استعمال کرتی ہیں۔ ہم نبی کی بیوی ہیں، ہمارے گھروں میں مہینے گزر جاتے ہیں، چولہے میں آگ تک نہیں جلتی، لہذا ہمیں خرچے ملنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آیتیں اتاری، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا کہ تم نبی کی بیویاں ہو کر دنیاوی مال متاع پہ نظر رکھے ہوئے ہو، دنیاوی سہولتیں مانگتی ہو، لہذا میں مہینہ پورا تم سے کلام ہی نہیں کروں۔ مہینہ پورا نبی پاک نے بائیکاٹ کر دیا۔ پھر اللہ نے آیتیں کیا نازل فرمائی؟ کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، اس کی سہولیات چاہیے، اس کی زیبائش آرائش چاہیے، آؤ میں تمہیں وہ سب کچھ دیتا ہوں اور فارغ کرتا ہوں۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ تم نبی کی بیویاں بنو، نبی کے گھر میں رہو، پھر میں تمہیں فارغ کرتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تمہیں آخرت چاہیے، اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، پھر دنیاوی جو ہے ضروریات ان کا مطالبہ مت کرو، اللہ نے اگلے جہان میں جنت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کے حق میں دنیا اور آخرت کو مقابلے میں ذکر کر دیا گیا، دنیا کی زیبائش آرائش کو اور اللہ رسول کی رضا کو مقابلے میں ذکر کر دیا گیا کہ دنیا چاہیے، اس کی سہولیات چاہیے، زیبائش آرائش چاہیے، تو نہ تمہارا آخرت سے کوئی تعلق، نہ کوئی اللہ سے تعلق، نہ اللہ کے رسول سے تعلق۔ اور اگر اللہ رسول چاہیے، آخرت کی سہولیات چاہیے، پھر دنیا کے خیالات چھوڑ دو اور اس کی سہولیات کو نظر انداز کر دو، تو تب تمہیں یہ مقام ملے گا کہ جنت میں اعلیٰ ترین نعمتیں تمہارے حوالے کی جائیں۔ بیویوں کا معاملہ ہو تو دنیا آخرت مقابلے میں آ جائے، اللہ رسول اور دنیا کی سہولیات مقابلے میں آ جائے، یا آخرت چاہیے، اللہ رسول چاہیے، تو پھر دنیا نہیں مل سکتی، سہولیات نہیں مل سکتی، یہ مطالبے تمہارے پورے نہیں ہو سکتے۔ لیکن حضرت زہرا کی باری ہو تو پھر اللہ فوری طور پر آرڈر دے دے، آتے ذل قربا حق،
قرابت دار کو، حق دوست کا نبی پاک پوچھتے ہیں جبریل وہ قرابت دار کون ہے، حق کیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں قرابت دار زہرا ہے اور حق فدق ہے، لہذا فدق ان کے حوالے کر۔ فدق کی آمدنی کتنی تھی؟ 70,000 دینار سالانہ، 70,000 دینار سالانہ آمدنی تھی۔ ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ کر لو وہ کتنی بڑی جائیداد تھی۔ حضرت زہرا کے لیے نبی پاک کو پابند کر دیا جائے کہ یہ ساری جائیداد فوری طور پر زہرا کے حوالے کر دو۔ جن کا خامد موجود، جن کی اولاد موجود، ان کے لیے اتنے اہتمام، جن کے خامد دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تعداد میں 9 ہیں، آگے نکاح کر نہیں سکتی ہے، ساری زندگی انہوں نے دنیا میں نبی پاک کی بیوی کی حیثیت سے گزر بسر کرنی ہے، وہ مٹی چاٹ کے جئیں گی یا ہوا کھا کے گزارا کریں گی، ان کے لیے انتظام اللہ نے کیا کیا ہے، نبی پاک نے کیا انتظام کیا؟ اللہ رب العزت کا انصاف کیا رہا؟ جس بچی کی شادی ہو گئی، خامد موجود، خرچے اس کے ذمہ، اس کے لیے تو اللہ کو بھی اتنا خیال، اور جو نہ آگے شادی کر سکے، نہ ان کی اولاد کوئی، نہ اور کوئی کفالت کرنے والا، ان کی پرواہی کوئی نہ ہو۔ لہذا یہ اسلام پر ایک الزام ہے، اللہ کی ذات پر یہ اعتراض ہے، نبی پاک کے عدل و انصاف پر، شریعت پر یہ اعتراض ہے کہ بیوی بچی کے لیے تو اتنا اہتمام ہو، لیکن بیویوں کو اس طرح نظر انداز کر دیا جائے، اسلام اس کا روادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے نبی پاک کی لخت جگر، نبی پاک سے بڑھ کر پوری کائنات میں مجھے کوئی اور محبوب نہیں۔ جس دن آپ کا وصال ہوا، میرا جی چاہتا تھا کہ آج آسمان زمین پہ گر پڑے، ہر چیز ختم ہو کے رہ جائے۔ اے میرے نبی کی لخت جگر، تم ساری دنیا سے مجھے زیادہ محبوب ہو، پیارے ہو، میں باقی ہر گورے کالے کی ضروریات پوری کروں اور نبی پاک کے گھرانے کو محروم رکھوں، یہ تصور کیا جا سکتا؟ میرے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ میرا گھر حاضر ہے، جو میرا ہے سب تمہارا ہے، اور جو تصرف چاہو تم اس میں کرو، اور میری مجبوری کو دیکھو۔ نبی پاک کا طریقہ جو تقسیم کا تھا، اگر میں وہ چھوڑ دیتا ہوں میں گمراہ ہو جاؤں گا، لہذا مہربانی کرو مجھ پہ راضی ہو جاؤ، مجھے گمراہ ہونے سے بچاؤ۔ جو طریقہ نبی پاک تقسیم اختیار کرتے تھے میں اسی طریقے پر تقسیم کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت زہرا نے کہا بخدا اسی طریقہ پر تقسیم کرو گے؟ آپ نے کہا بخدا میں اسی نبی پاک والے طریقہ پر تقسیم کروں گا۔ فرادیت بذالک کا حضرت صدیق کے جواب پر حضرت زہرا راضی ہو گئے۔ اب حضرت صدیق کیا کرتے تھے؟ کان یاخذ غلۃ، فدق کی آمدنی حاصل کرتے پہلے حضرت زہرا کے خرچے، ازواج مطہرات کے خرچے پورے کرتے، جو بچ جاتا وہ پھر جہاد کی تیاری کے لیے خرچ کیا کرتے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت زہرا راضی بھی ہو گئی، اور حضرت زہرا خرچے حضرت صدیق سے وصول بھی کرتی رہی، اور وہ بھی پہلے ان حضرات کے خرچے ادا کرتے تھے، جو بچ جاتا تھا وہ باقی اہل اسلام کی ضروریات میں استعمال کرتے تھے۔ اگر صدیق نے ظلم کرنا ہوتا تو پھر فدق کو بیٹی کے نام کر جاتے، جو ابھی 18 سال کی عمر کی ہے اور بیوہ ہو چکی ہے اور شادی بھی آگے نہیں کر سکتی، تو پھر جائیداد منتقل کرتے، ظلم ہی کرنا تھا تو بیٹی کے نام منتقل کرتے جو اب بیوہ ہو رہی ہے 18 سال کی عمر میں، جبکہ ہمیں 18 سال کی بچیوں کی فکر ہی کوئی نہیں ہوتی کہ ابھی تو اس کے منہ سے دودھ کی خوشبو، امی والے دودھ کی خوشبو آ رہی ہے، یہ تو ابھی شیرخوار بچی ہے، اس کی شادی کی کیا فکر ہے، اور وہ ادھر بیوہ بھی ہو چکی ہے، بس ٹائم۔ تو لہٰذا اگر ظلم زیادتی کرنی ہوتی تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے نام منتقل کرتے، اسے بیت المال کا حصہ بنانا اور پورے اہل اسلام کے لیے وقف جائیداد بنا دینا، اس کا پھر کیا فائدہ؟ تو ان حضرات نے اپنے خلوص اور دیانتداری کے ساتھ یہ فدق استعمال کیا، اور جو طریقہ حضرت صدیق نے استعمال کیا اسی پر حضرت مولا مرتضیٰ نے بھی عمل کیا۔ تو اگر صدیق ظالم تو پھر علی پاک بھی ظالم بنیں گے، اگر علی پاک ظالم نہیں تو پھر حضرت صدیق بھی ظالم نہیں، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی خلافت کے دور میں وہی تقسیم جاری رکھی جو حضرت صدیق نے جاری رکھی۔ کسی کا دادا غصب کر لے زمین کسی کی، پوتا پڑپوتا بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے حاجی، بڑے نمازی پر زمین واپس نہ کرے تو کیا یہ ظالم نہیں ہوگا، یہ غاصب نہیں ہوگا؟ پھر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جب چھین لیا تھا، حضرت زہرا کا حق غصب کر لیا تھا، ظلم کیا تھا، تو جو طریقہ ان کا تھا وہی علی مرتضیٰ کا آیا، پھر حضرت علی کو کیوں نہیں ظالم غاصب کہا جاتا؟
لہذا حضرت علی مرتضیٰ کا عمل یہ حضرت صدیق کے عمل پر مہر تصدیق لگ گئی کہ جو کچھ حضرت صدیق نے سوچا تھا، سمجھا تھا، جس